نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ عالمہ آن لائن ٹی وی پہ آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہر تکلیف سے آپ لوگوں کو بچائے، آمین۔ معزز ناظرین کرام، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے ان حضرات کے لیے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا وہ لوگ جو قرآن کا صحیح تلفظ نہیں جانتے۔ ہم میں سے کئی خواتین بھی ایسی ہیں جو گھریلو مصروفیات کی وجہ سے قرآن کریم پر مکمل توجہ نہیں دے پائیں، یا پھر ان کا تلفظ اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، یا کئی خواتین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے تلفظ کو بہتر کریں۔ میرے پاس بہت سی ایسی خواتین آتی ہیں جو اپنے قرآن کریم کو بہتر کرنا چاہتی ہیں، جو اس کے تلفظ کو بہتر کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو وہ اس شیریں انداز میں ہو کہ ہر سننے والے کے دل میں اترتا جائے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ یہ قرآن کریم اسے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ بہت سی میری بہنیں ایسی ہیں جو مکمل قرآن کریم کو ختم نہیں کر پائیں، مکمل نہیں پڑھ پائیں، یا ختم تو کر لیا ہے انہوں نے لیکن اب ایک آیت کو مکمل تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ لفظوں کی ادائیگی پر انہیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ میری انہی بہنوں کے لیے ہے جو مکمل ایک آیت کو بمشکل پڑھ پاتی ہیں۔ اس لیے ان کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو کہ ایک لفظ پر مختص ہے، اور یہ لفظ اس قدر آسان ہے کہ اس کی ادائیگی میں آپ کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہونے والی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر اس ایک لفظ کی فیوزات اور برکات کے بارے میں بات کی جائے تو وہ ان گنت ہیں۔ یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے الف لام میم۔ قرآن مجید کا یہ لفظ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور سورہ بقرہ کا آغاز اسی لفظ سے ہوتا ہے۔ اس میں موجود 3 حروف سے یہ ملا ہوا ایک لفظ، اس میں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی صرف ایک لفظ کو پڑھ کر آپ 30 نیکیاں بھی کما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر اس کا ورد شروع کر دیں، اسے وظیفے کے طور پر آزمائیں تو اس کے بے پناہ برکات ہیں، اس کے حیران کن نتائج ہیں کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے، دنوں میں آپ کے حالات تبدیل ہونے لگ جائیں گے۔ قرآن مجید کی کئی سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ آپ نے کئی سورتوں کے شروع میں دیکھا ہوگا، جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم ہے، اسی طریقے سے ایک سورت کے آغاز میں حا میم ہے، اسی طرح سے کسی سورت میں الف لام میم صاد، کسی میں قاف۔ یہ سب حروف مقطعات ہیں جن کے نیچے ان کے معنی نہیں لکھے گئے۔ اگر آپ کے پاس ترجمے والا قرآن موجود ہے تو آپ ابھی دیکھ سکتی ہیں کہ حروف مقطعات کے نیچے ان کے معنی موجود نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ محدثین فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز اور اسرار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطعات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا راز ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں ہیں، کیونکہ ان پر ایمان لانا، ان کو پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے۔ تمام صحابہ کرام کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں ان کی اسی طرح تلاوت کرنی چاہیے، لیکن معنی معلوم کرنے کی فکر میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے۔ اب حروف مقطعات کے معانی و فوائد اور اس کے برکات تو بے شمار ہیں، اور اگرچہ ہمیں ان کے فوائد معلوم نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں پہنچتے ضرور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد اس کی وجہ سے ہمارے تک پہنچتی ہے، کیونکہ یہ ایک راز ہیں، لہٰذا ان حروف کا اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت ہی اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا میری وہ بہنیں جو قرآن کریم پڑھنے میں، اس کی تلاوت کرنے میں مشکلات جھیلتی ہیں، اور ان کے لیے کسی بڑی آیت کے وظیفے کو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو وہ صرف الف لام میم
اس حرف کا وظیفہ شروع کر سکتی ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن میں جتنا ہو سکے آپ اس لفظ کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن میں جتنا ممکن ہو آپ کے لیے، جتنی آپ کے لیے آسانی ہو، آپ وضو بے وضو اس حرف کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خزانہ ہے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ بے شک پورا قرآن کریم ہمارے لیے خزانہ ہے، اس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے بہت ہی انمول ہے اور فیوز و برکات سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان لفظوں کے متعلق خاص طور پر فرمایا گیا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا راز ہیں۔ تو جو چیز راز ہوتی ہے وہ کس قدر قیمتی ہوتی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسے اپنی روزمرہ کی روٹین میں لے آئیں۔ اس لفظ کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں، لیکن بس اتنا سا دھیان رکھیں کہ اس لفظ کو پڑھنے کے یا قرآن کریم کی کسی بھی حرف کی ادائیگی کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ جیسے اس لفظ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جہاں مد ہے اس کو کھینچا جائے، جہاں تشدید ہے اس پر زور دیا جائے۔ آپ نے اس حرف کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ الف لام میم، الف لام میم۔ آپ یقین جانیں کہ اس طرح سے پڑھنے سے جو تاثیر آپ کی روح کو منور کرتی جائے گی اس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ کے لیے کس قدر آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ہوگی آپ پر۔ آپ نے بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس لفظ کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا ہے۔ مسئلے کو بار بار نہ بھی دہرائیں تو بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کون سا وظیفہ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، آپ کس چیز کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، رب تعالیٰ یقیناً جانتے ہیں۔ ان حروف کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور ایک راز دیا تھا جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفریح و تشریح منقول نہیں ہے، لہٰذا اس پر یقین رکھیں کہ یہ ایک راز ہیں، اور اس راز کے پیچھے پڑھنا یا اس کی بحث و مباحثے میں پڑھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بس ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے کہ جس کو ہم ذکر میں لے کر آئیں تو ہمارے لیے بے پناہ فوائد اس میں پوشیدہ ہیں، ہمارے لیے غیب سے مدد نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیجے گا۔ ویسے بھی جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں۔ وہ دل کبھی مردہ نہیں ہوتا جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اس لیے آج سے ہی اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور میرے چینل عالمہ آن لائن ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔